یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے موٹاپا اوبیسٹی، اس کے مختلف مجموعی عوامل ہیں جو کہ دیکھنا ہے، ہمیں اس وجہ کو ٹارگٹ کرنی ہے کہ دیکھنا ہے کہ اس پیشنٹ میں وجہ کیا ہے۔ مثلا اگر کسی میں بہت زیادہ کرونک اسٹریس کی وجہ سے ایک عرصے سے اس کا جو ہے انسولین ریز ہے، تو اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ لو کیلری ڈائٹ کر دیں گے، وہ اس پہ فرق نہیں پڑے گا۔ ہائی ویورز، میں ڈاکٹر شیرین، ہمیشہ کی طرح صحت کے اس سفر میں اور آپ ساتھ ساتھ آج جانتے ہیں ہم مختلف ڈائٹس کے بارے میں۔ مختلف ڈائٹس یعنی کہ کسی بھی قسم کی آپ ڈائٹ کریں وہ آپ کا وزن تو کم کر دیتی ہیں، لیکن یہ وزن کچھ ہی عرصے میں یعنی کہ 6 مہینے سے 1 سال میں آہستہ آہستہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے، کیونکہ باڈی کا جو ایک سیٹ ویٹ میکینزم ریگولیشن ہے وہ اس ویٹ کو دوبارہ واپس لانے میں کے لیے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ آخر اس کی ایک جو موٹاپا ہے اس کی وجہ کیا ہے، لیکن کیا اس کی وجہ جو ہے وہ زیادہ کھانا کھانا ہے، کیا اس کی وجہ ہائی کیلوریز کھانے ہیں، کیا اس کی وجہ بہت زیادہ میٹھا کھانا ہے، کیا اس کی وجہ ایکسرسائز نہیں کرنا ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ڈائٹ ہم کرتے ہیں، ہر ڈائٹ کارگر ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر ڈائٹ موٹاپے کے ایک پہلو کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے، ایک پہلو کو لے کے اس کے مطابق وہ ڈائٹ ترتیب دی جاتی ہے۔ ایکشن سب کا وہی ہے کہ وہ انسولین ریزسٹنس کو بیلنس کر کے کم کر کے اور پھر ویٹ کم کرنے کی طرف لاتی ہیں باڈی کو، لیکن بات وہی ہے کہ 1 سال کے عرصے میں 6 مہینے سے 1 سال کے عرصے میں وہ ایسا قدرتی نظام ہے سیٹ ویٹ میکینزم کا نروس سسٹم کے ذریعے اور سارا کچھ کہ وہ دوبارہ ویٹ گین ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم جانتے ہیں، بہت غور کیا کہ کیا کیا وجوہات ہیں، کیا جو ہے وہ بہت زیادہ سرخ گوشت کھانا جو ہے وہ مسئلہ ہے، کیا آپ نے بہت زیادہ دعوتیں اٹینڈ کر لیں، یا آپ بہت لذیذ کھانوں کے شوقین ہیں، یا آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیزرٹس اور پروسیس فوڈ کھا لیے، اس وجہ سے آپ کا وزن بڑھ گیا۔ لیکن ہم کبھی بھی کسی ایک نقطے کے اوپر آ کر وہ نہیں ہو سکے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے موٹاپا اوبیسٹی، اس کے مختلف مجموعی عوامل ہیں جو کہ ہارمونل پاتھ وے جو ہماری پوری باڈی کا ہے اس میں آ کے مربوط ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا ایک کمپلیکس سسٹم ہے اور اس کی ایک بہت ڈیپتھ میں جا کے بائیو کیمسٹری اور سارا کچھ ہے۔ تو میں آپ کو یہی سمجھا سکتی ہوں اس وقت کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے آ جا کے ایک ہی بات وہ کرتی ہے کہ مین جو چیز ہے وہ ایک ہی ہارمون ہے، انسولین ہارمون۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اس وجہ کو ٹارگٹ کرنی ہے کہ دیکھنا ہے کہ اس پیشنٹ میں وجہ کیا ہے۔ مثلا اگر کسی میں بہت زیادہ کرونک اسٹریس کی وجہ سے ایک عرصے سے اس کا جو ہے انسولین ریز ہے، تو اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ لو کیلری ڈائٹ کر دیں گے، وہ اس پہ فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے ہمیں اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہوگا کہ جو اس کا اسٹریس ہے وہ ریلیف ہو، وہ اس سے نجات پائے، وہ ہائی کورٹیسول لیول سے نجات پائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ہے جو بہت کم فائبر لوگ کھاتے ہیں اور وہ جو ہے صرف جوسز پہ گزارا کرتے، زیادہ لائک کرتے ہیں انہیں اور اس طرح کی چیزوں کو، تو ان کے لیے وہ والی تھراپی کامیاب نہیں ہوگی کہ جی انہیں ہم بالکل ہی لو کاربوہائیڈریٹ کی طرف لے جائیں اور اس طرح سے ان کا علاج کیا جائے، ان کے پھر فائبر ہی بڑھائے جائیں گے نا۔ تو یعنی کہ جس میں جو وجہ ہے، کسی میں اگر انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے، تو اس کی ہم یہ نہیں کہ جو ہے پتہ لگے کہ ہم اس کی جو ہے وہ دوسری روٹین وغیرہ اس کی طرف چلے گئے، بجائے اس کے کہ جو اس کی انسولین ریزسٹنس کا مین کاز ہے، کیا وجہ بن رہی ہے، اس کو ڈیل کیا جائے۔ تو اب یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ ایک سیریس بیماری ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس کو ایسے لیا جائے کہ جیسے کینسر ہے یا کارڈیک ڈیزیزز ہیں، اس میں ایک وقت میں ایک علاج نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں جیسے موٹاپے میں کہ آپ ایک ڈائٹ کریں تو آپ کا موٹاپا کم ہو جائے اور وہ ہمیشہ قائم رہ سکے۔ تو جیسے میں نے ابھی بات کی کینسر اور ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں، کینسر میں جیسے آپ دیکھیں نا، ریڈیو تھراپی بھی ہوتی ہے، امیونو تھراپی بھی ہوتی ہے، کیمو تھراپی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہارٹ ڈیزیزز کو لے لیں تو ان میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہارٹ کے ردم کو بیلنس رکھنے کی میڈیسنز الگ دی جاتی ہیں، بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے کی میڈیسنز بھی دی جاتی ہیں، اور جو ہارٹ کی اپنی جو پورا اس کا جو والز کا نظام ہے، جو ارریگولیرٹی ہے اس کی
جو ساری کچھ ردم میں وہ اس کی بھی ساری دوائیں پیشنٹ کی جو ہے انڈیویجول جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق دی جاتی ہیں. جب ایسی بیماریوں میں مختلف طریقہ علاج ایک ساتھ کیے جاتے ہیں تو کیوں نہ موٹاپے میں اس طرح کیا جائے. تو کیوں نہ ہم جیسے کہ دو مختلف ڈائٹس کو ملا لیں، جیسے کہ لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ اور لو کیلریز ڈائٹ. تو اب یہ اس پہ منحصر کرتا ہے کہ ہمارے جو ہے ہماری شخصیت کے مطابق ہم پہ اور ہمارے حالات کے مطابق اور جو وجوہات ہیں ایک شخص کے موٹے ہونے کے، اس خاص وجہ کو ایڈریس کیا جائے اور اسی کے ہی مطابق اس کا جو ہے وہ آگے لائے عمل ترتیب دیا جائے. تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا نہ کھائیں اور کیا کھائیں. بائے.